شہادت فاطمہ زہرا، اس لیے کہ تمام بڑے بڑے علماء نے، شیخ صدوق نے، شیخ مفید نے، جو سید مرتضیٰ نے، سید رضی نے، جو ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں سیدہ، آل محمد میں پہلی شہیدہ ہیں، سب سے پہلے۔ اور حالانکہ رسول اللہ بھی شہید ہیں، لیکن جناب سیدہ ظاہری شہید ہیں۔ رسول اللہ کی شہادت باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ علی کی شہادت ظاہری ہے، حسن کی شہادت باطنی ہے، حسین کی شہادت ظاہری ہے۔ یعنی وجہ شہادت معلوم ہو۔ دیکھیں امام حسن کے لیے پتہ نہیں زہر دیا گیا نہیں دیا، کیا ہوا، رسول خدا کو نہیں پتہ کیا ہوا، اپنی موت مرے کیا ہوا۔ جہاں یہ ہو جائے کیا ہوا، ایسا ہوا، تو وہ چھپ گئی شہادت، اور جہاں بات کھل جائے ایسا ہوا، یہ ہوا، تو اب یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ گلے پہ خنجر چلا، بی بی کا دروازہ گرا، گھر جلا، دروازہ گرا، دروازے میں دب گئیں جلتے ہوئے دروازے میں، تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے، منظر نظر آ رہا ہے، یہ چھپا ہوا منظر نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ جہاں عالم اسلام یزید کو بچانے میں لگا ہوا ہے، تو اگر اس پر ہم بات کریں کہ بھائی کس کس کو بچانا ہے امت کو، آپ بچاتے رہیے اور اس بچت کو ذخیرہ کرتے رہیے۔ اگر وہ وہاں کام آ جائے تو مبارک ہو۔ یعنی اپنی تمام کوششیں کرنی چاہیے، جو جس کے جو سچ سمجھ میں آئے وہ کرے، اس پہ تو پابندی تو کوئی ہے نہیں، اور آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں کوئی کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتا، سب کے الگ الگ ملک ہیں، اپنی اپنی قومیں ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، تو کوئی کسی کے اوپر جا کے سختی نہیں کر سکتا، پابندی نہیں لگا سکتا، جس کا جو دل چاہے کرے۔ تو اس آزادی کے ماحول میں جہاں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں، دیکھیں ہم کسی پہ جبر نہیں کر رہے ہیں کہ تم ایسا مت کرو، تو کوئی ہم پر بھی جبر نہ کرے کہ ایسا نہ کرو، اور نہ کہیں سے اعتراض آنا چاہیے، اعتراض بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللجات کے مبشر صاحب ہیں، ان کی حب اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جس دن میں نے 5ویں مجلس حضرت زینب پر کی، تو اس مجلس کے بعد فوراً کہنے لگے، میرا دل تڑپ گیا کہ میں روضہ زینب پہ پہنچ جاؤں، تو کہنے لگے دوسرے دن ان کا ویزا لگ گیا، اور یہ اتوار کے دن صبح حضرت زینب کے روضے پہ جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ یعنی محبتوں کا کیا عالم ہے، چاہنے والوں کا کیا عالم ہے، یعنی کس کے دل کا کیا جذبہ ہے، دوسرا اپنے پاس کے بیٹھے ہوئے کے دل کے جذبے کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ کے سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو میں حدیث سے سمجھا دوں کہ آپ کے پہلو میں ایک دوست آپ کا بیٹھا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں زیادہ محب ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محب ہو، یا وہ آپ سے زیادہ محب ہو۔ ہمیں کیا پتا کہ اس فرش پر کتنے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ 50 گنا زیادہ حب رکھتے ہیں آل محمد سے۔ تو اس چیز کو حدیث سے کیسے سمجھائیں؟ تو اس چیز کو فرمایا رسول اللہ نے اور مولا علی نے بھی کہ اگر ابو ذر کو یہ پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو قتل کر دیں، اور اگر سلمان کو معلوم ہو جائے کہ ابو ذر کے دل میں کیا ہے تو وہ ابو ذر کو قتل کر دیں۔ تو دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی خبر نہیں،
تو یہ غیب میں رکھی گئی ہے محبت کہ بیان کرنے والا دوسرے کو بتا ہی نہیں پاتا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کا ایسا ایک جذبہ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کامیابی جو میں سمجھتا ہوں اس عزا کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے اور ہمارے نوجوان، اور نوجوان سے چھوٹے ہوتے ہیں نونہال، جو ابھی پہلا قدم رکھتے ہیں جوانی کی طرف، تو وہ بہت عرصے سے ان مجالس میں شریک ہو رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بات ان سے ہی کرنا ہے، پیغام ان تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ عظیم واقعہ جب ہوا تھا تو وہاں راوی سچے راوی نہیں تھے جو گھر جلانے آئے تھے، تو وہ سچ روایت کیوں بیان کریں گے کیا ہوا؟ تو میرے بات کی آپ داد دیں گے کہ میں نے نونہالوں اور بچوں کو مخاطب کیا ہے، تو آپ سوچئے گا کہ اس پورے واقعے کی روایت 4 بچوں نے کی ہے، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم۔ ہمیں کسی راوی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی راوی ہمارے معصوم ہیں، صاحب عصمت کی گود کے پلے راوی، اور ایسے راوی کسی واقعے کو کہاں ملے ہیں؟ جو دیکھا ہے وہی بتایا ہے، جو دیکھا ہے وہی بتایا ہے، اور ایک وقت میں واقعہ نہیں بتایا گیا۔ یہ حیرت انگیز بات آپ کو بتا رہا ہوں، 12ویں امام تک اس واقعے کے جزیات ایک ایک امام نے جو پہلے نے نہیں بتائے تھے بعد والے نے بتائے، پھر اس کے بعد والے نے بتایا، پھر کچھ اس کے بعد والے نے بتایا۔ یہ راز ہے، یعنی صدیوں میں بیان ہوا ہے، ٹکڑوں میں تب جا کے مکمل ہوا ہے۔ کچھ باتیں ایک دم سے نہیں بتائی جاتی۔ بعض لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے، اور تلاش کرتے ہیں، ہر بات کو پوچھتے، کہتے کیا رسول اللہ نے کیا تھا، کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا قرآن میں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی یہ ذہن میں سوال آئے کہ فلاں چیز قرآن میں ہے، تو فوراً رسول اللہ کی یہ حدیث یاد کیجئے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جو یہ سوال کرتا ہے وہ کفر بکتا ہے، وہ کفریہ کلمہ کرتا ہے کہ قرآن میں دکھائیے۔ سوال یہ کرو قرآن اور اہل بیت دونوں میں دکھائیے۔ سوال یوں بناؤ، یہ فلاں کام قرآن اور اہل بیت میں دکھاؤ۔ اب ذرا سوچئے گا، جب آپ نے یہ سوال بنایا کیا یہ قرآن میں ہے، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں تم میں 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں کبھی جدائی نہ ہوگی، اور جو جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ جب آپ نے کہا قرآن میں دکھاؤ، تو آپ نے دونوں میں جدائی کر